اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 6۔ لیکچر نمبر 4 اور 5 میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے حالات زندگی کے جو واقعات تھے ان کے متعلق پڑھا تھا، ان کی فضیلت کے متعلق پڑھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تھا وہ والا پڑھا تھا، ان کے جو ہے وہ علم و دانش کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹڈ ہے تعلیم نسواں۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں عورتوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ دور اسلام میں دی گئی ہے۔ احادیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد نبوی اور صفا کا چبوترا استعمال کیا۔ صفا جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ایک اونچی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو مردوں کو تعلیم دیتے تھے۔ وہی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد نبوی کی متصل درسگاہ کہ مسجد نبوی کی جو درسگاہ تھی وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور ام المؤمنین کے حجرے مقرر تھے کہ ان کے جو مکان تھے وہ والے مقرر تھے۔ وہی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد نبوی سے متصل درسگاہ اور امہات المؤمنین کے حجرے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ چونکہ مسجد سے متصل تھا کہ یعنی مسجد سے جڑا ہوا تھا، متصل کہتے ہیں جڑا ہوا تھا، اور اس لیے وہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے بھی اس مجلس میں شریک رہتی کہ وہ آواز جو ہے وہ ان کے گھر تک جاتی تھی، اس لیے جو ہے وہ مجلس میں شریک رہتی تھی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرما لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو ہے وہ پوچھ لیتی۔ مسلم خواتین کو جب بھی زندگی کے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو وہ امہات المؤمنین کے پاس حاضر ہو کر ان سے رہنمائی حاصل کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک دن ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کہ ان کی جو درخواست تھی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہونا چاہیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک دن پورے ہفتے میں جو ہے وہ ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ ہر مسئلہ بلا تعمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ بلا تعمل ہوتا ہے کہ بغیر کسی جھجک کے ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی اور اس وقت تک سوال کرتی رہتی جب تک وہ بری بات اچھی طرح سے سمجھ نہ آ جائے۔ ایک بار نکاح میں لڑکی کی رضامندی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں عورت سے رضامندی لینی چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑکیاں شرم کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خاموشی ہی رضامندی ہے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دسترت حاصل تھی کہ وہ اس چیزوں کے بارے میں جو وہ بہت اچھا علم رکھتی تھی۔ شاعری اور ادب کا ذوق انہیں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے نتیجے میں ملا کہ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی تربیت میں جو ہے وہ رہنے سے ملا، جبکہ پڑھنا لکھنا انہوں نے شادی کے بعد سیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خنسا جیسے اس دور کے مشہور شاعر اپنے کلام میں اصلاح کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے بڑے بڑے کساد آپ کو زبانی یاد تھے۔ جب مشرکین کی جانب سے قرآن آیات پر تنقید کی جاتی کہ قرآن آیات پر کوئی بات کی جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی وضاحت کرنے کے لیے اشعار پڑھتی تھی۔ حج کے دنوں میں وہ اپنے خیمے میں تربیت کا اہتمام کرتی تھی کہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ حج کے فرائض جو ہیں وہ کیسے انجام دیتے ہیں، یہ کیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین بڑی تعداد میں حاضر ہو کر، تابعین ہوتا ہے کہ اطاعت کرنے والے، بڑی تعداد میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کا حل دریافت کرتے اور آپ کی ذہنی اور عملی قابلیت سے استفادہ کرتے تھے کہ یعنی ان کی جو ہے وہ تعریف کرتے، ان کے ساتھ جو ہے ان سے علم حاصل کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبیبہ
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر طبیبہ بھی تھیں اور اس دور کے طریقہ علاج سے واقف تھیں کہ ایک ڈاکٹر بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ تمام امراض کا جو وہ علاج جانتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کیا کرتی تھی، کہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ ایک ماہر معالج کی طرح میدان جنگ میں زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی، کہ جو زخمی ہو جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کا علاج کرتی تھی۔ احد کے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو گھر پر شاعری اور تاریخ کی باتیں کرتے ہوئے پاتا ہوں، کیونکہ آپ کے والد ان دونوں چیزوں کے بارے میں ماہر ہیں، لیکن مجھے آپ کی طبی مہارت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عرب کے معالج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طب کے معاملات کے بارے میں پوچھنے آیا کرتے ہیں۔ اس دور میں بڑی عمر کی عورتیں بھی اپنے طبی مسائل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی حاصل کرتی تھیں۔ اس کے بعد آ جائے گا شخصیت کے درخشاں پہلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ کثرت سے نوافل پڑھتی اور روزے رکھتی۔ آپ نے کئی دفعہ حج بھی کیے۔ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ آپ نے اس حکم کی تاحیات پابندی کی اور متعدد بار حج کیا، کہ یعنی کئی بار، متعدد ہوتا ہے کئی بار جو ہے وہ حج کیے۔ آپ بہت سخی اور مہمان نواز تھی، فقراء یعنی فقیروں اور مساکین کی دل کھول کر مدد کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1,00,000 درہم بیچے۔ آپ نے اسی وقت سے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 دینار آئے، آپ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھی، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتی تھی۔ روایت ہے کہ انہوں نے 67 یعنی 67 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنے والی اور بہت درگزر کرنے والی خاتون تھی، کہ یعنی معاف کرنے والی، لوگوں کی باتیں جو ہے وہ صبر و تحمل سے برداشت کرتی تھی اور لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتی تھی۔ درگزر کرنے والی یعنی معاف کرنے والی خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو معاف کر دیا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اپنی نظیر آپ تھی۔ نظیر مثال ہوتا ہے کہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ تھی۔ ان کی مثالی شخصیت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وفات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 58 یعنی 58 ہجری میں وفات پائی۔ کب وفات پائی؟ 58 ہجری میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئی اور چند روز بیماری کی حالت میں گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رمضان کی 17 تاریخ بمطابق 13 جون 678 کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وصال ہوا، کہ یعنی آپ کا انتقال ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ یہاں تک جو اس وقت جو ہے وہ مدینہ کے حاکم تھے، یعنی مدینہ کے خلیفہ تھے، یعنی وہاں پر جو ہیں وہ حاکم تھے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔